بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ منتخب آیت نمبر 6 سے لے کر 10 تک آج ہم پڑھیں گے انشاءاللہ العزیز، اور یہ سورۃ النساء کی آیت نمبر 6 سے 10 تک بنتی ہے۔ اس سے پہلے ہم نے چیپٹر نمبر 1 بے، اس میں الف تو پڑھ چکے ہیں، اور آج ہم جو پڑھیں گے انشاءاللہ العزیز وہ بے کا 2 پڑھیں گے۔ منتخب آیات صفحہ نمبر 18 میں اگر آپ دیکھیں 18 میں، اس میں لکھا ہوا ہے سورۃ النساء 6 to 10، 6 سے لے کر 10 تک۔ یہ آج انشاءاللہ العزیز ہم قرآن آیات کا ترجمہ اور تشریح آپ کو سمجھائیں گے، اس لیے خاموشی سے سنیے۔ اللہ تعالیٰ عمل کی بھی توفیق عطا فرمائے اور بورڈ کے پیپر میں بھی ہمارے اچھے نمبر آئیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ النساء آیت نمبر 6۔ وَابْتَلُوا الْيَتَامَى، وَابْتَلُوا ابتلا، آزمائش، جانچنا، اور یہ امر کا صیغہ ہے کہ تم جانچتے رہو۔ کن کو جانچنا ہے، کن کو پرکھنا ہے؟ الیتامى، یتیموں کو۔ کب تک؟ حتی اذا بلغوا النکاح، حتی جب تک، اذا جب وہ، بلغوا پہنچ جائیں، نکاح کی عمر، یعنی کہ جب تک وہ بالغ ہونے تک ان کو آپ جو ہے جانچتے رہیں، کام کاج میں مصروف رکھیں۔ فَإِنْ آنَسْتُمْ، فَإِنْ اور اگر، آنَسْتُمْ تم محسوس کرو، مِنْهُمْ ان کو، رشدن کہ بھئی ان میں سمجھ بوجھ آ گئی ہے، سمجھ بوجھ، فَادْفَعُوا دفع دینا، لوٹانا، لوٹاؤ، الیہم ان کی طرف، یعنی کہ یتیموں کی طرف۔ کیا چیز لوٹانی ہے؟ اموالہم ان کا مال، ان کا مال ان کو لوٹا دیں، ان کا مال ان کے حوالے کر دو۔ ولا تأکلوها، ولا اور نہ، تأکلوا اکل، اور نہ کھاؤ ان کا مال، اسرافاً بیجا فضول خرچی کے ساتھ، وبداراً خوف سے، این یکبروا کہ وہ بڑے ہو جائیں، یعنی بڑے ہو کر تم سے اپنا مال واپس لے لیں گے۔ ومن کان غنیا، یعنی اس کو فضول خرچی اور جلدی میں نہ اڑانا چاہیے۔ ومن کان غنیا، ومن کان غنیا، اور اگر جو شخص آسودہ حال ہے، غنی ہیں، فلیستعفف تو اس سے بچنا چاہیے، اس کا مال قطعی طور پہ استعمال نہیں کرنا چاہیے بلکہ پرہیز کرنا چاہیے۔ ومن کان فقیرا، اور جو فقیر ہے، غریب ہے، ضرورت مند ہے، فلیأکل بالمعروف تو وہ خدمت میں سے کچھ لے لے۔ فَإِذَا دَفَعْتُمْ إِلَيْهِمْ، دفعتم جب تم لوٹاؤ ان کا مال ان کی طرف، اموالہم ان کا مال، فَأَشْهِدُوا عَلَيْهِمْ، فَأَشْهِدُوا تو شہادت، گواہی، تو ان کی جو ہے گواہ کر لیا کرو، گواہ کسی کو بنا لیں کہ میں دے رہا ہوں ان کا مال۔ وَكَفَى بِاللَّهِ حَسِيبًا، حقیقت میں تو اللہ ہی گواہ اور حساب لینے والا ہے، حسیبہ حساب لینے والا ہے۔ آسان ترجمہ ہے، کوئی مشکل نہیں ہے۔ اس میں بات بتائی جا رہی ہے کہ جو نابالغ یتیم بچے ہیں، جب ان کو آپ مال واپس کرنے لگے ہو تو اس میں کچھ بات بتائی گئی ہے کہ اموال کو بے دریغ ایک تو خرچ نہیں کرنا چاہیے، اس کی ممانعت بتائی گئی ہے، اور یہ بھی بتایا گیا ہے کہ جب وہ تھوڑے سمجھدار ہو جائیں تو ان کی ملکیت ان کے حوالے کر دیں، دولت کو سنبھالنے اور ان کی جائز تجارت میں لگانے اور نفع نقصان میں فرق سمجھنے، جیسا کہ اگر وہ پتہ ہے کہ وہ بچہ بڑا ہو چکا ہے، ہر چیز کو سمجھتا ہے، تو اب ان کا مال جو ہے ان کے حوالے کر دیں۔ ایک اور بات یہ بھی بتائی گئی ہے کہ جب تک مال منتقل نہیں ہوا بلکہ وہ مال کفیل کے پاس ہے جو اس یتیم بچے کی کفالت کر رہا ہے، ہاں اگر وہ خود دولت مند ہے تو اس کا مال استعمال نہ کرے، اگر وہ غریب ہے، واقعی غریب ہے، تو اس صورت میں اس کا مال جو ہے وہ استعمال کر سکتا ہے، لیکن وہ بھی بڑی احتیاط کے ساتھ۔ لیکن اللہ تعالیٰ جو ہے نا یتیموں کے کفیلوں کو ہدایت کر دی ہے کہ اس سے کہ وہ بچے بڑے ہو جائیں گے اور اپنا مال کا تقاضا کریں گے تو جلدی جلدی بے جا استعمال میں ان کا مال ختم کرنے کی ہرگز گنجائش نہیں، بلکہ یہ ظلم ہوگا۔
اگلی آیت نمبر 7 میں میراث کا حکم بیان کیا گیا ہے۔ اس سے پہلے جو ہے عرب لوگ عورتوں کو، نابالغ اولاد کو وراثت نہیں دیا کرتے تھے، یتیموں کو بھی نہیں دیا کرتے تھے، تو اللہ رب العزت نے واضح طور پر بیان کیا ہے للرجال نصیب، آدمیوں کے لیے نصیب مقرر کیا ہے، مما جو کہ ترکہ چھوڑا ہے ترکے میں، الوالدان ان کے والدین نے، والاقربون اور جو دیگر اقربا ہیں، دیگر جو رشتہ دار وغیرہ ہیں قریبی، انہوں نے جو فوت ہو چکے ہیں، جو چیز چھوڑی ہے اس میں مردوں کا حصہ ہے۔ آگے فرما رہے ہیں وللنساء، اور عورتوں کا بھی حصہ ہے، واضح کیا گیا ہے نصیب، وہ جو مقرر حصہ جو ہے نا عورتوں کے لیے بھی ہے، مما ترک الوالدان والاقربون، جو کہ چھوڑا ہے ان کے والدین نے اور ان کے رشتہ داروں نے، مما قل، چاہے وہ قلیل ہے، تھوڑا ہے، منہ او اکثر، یا جو ہے زیادہ ہے، اگر وہ کم مال چھوڑ کے مرے ہیں یا زیادہ جو بھی ہے، لیکن مردوں کو اور عورتوں کو حصہ ملے گا۔ اور کتنا ملے گا؟ نصیبا مفروضا، یہ حصے جو ہیں اللہ تعالیٰ کے مقرر کیے ہیں، اللہ تعالیٰ نے مقرر کر دیے ہیں کہ اتنا حصہ ملنا ہے۔ مرحوم کی جو چھوڑی ہوئی تمام ملکیت، چاہے وہ دولت ہے، جائیداد ہے، کوئی زمینیں ہیں، جتنی بھی تمام کی تمام میراث میں شامل ہوں گی، اور مردوں کے ساتھ بچوں کو بھی اور عورتوں کو بھی میراث میں حصہ ملے گا۔ اور وارثوں میں سے ہر ایک کے لیے حصہ مقرر ہے جس کا دینا ضروری ہے، خواہ وہ تھوڑا بن رہا ہے یا زیادہ۔ کسی کو ثلث ملتا ہے، تیسرا حصہ، کسی کو نصف ملتا ہے، کبھی جو ہے نا وہ ثمن ملتا ہے، کبھی ربع ملتا ہے، کبھی سدس ملتا ہے۔ تو یہ تمام ترتیبیں نہیں کہ کبھی چھٹا حصہ، کبھی چوتھا حصہ، کبھی آٹھواں حصہ، جو بھی اللہ رب العزت نے مقرر کیا ہے وہ ان کو ملے گا۔ بہرحال اس آیت میں مسلمانوں کو یتیموں اور عورتوں وغیرہ کے حقوق کی حفاظت فرما کر ان کے حق تلفی سے روک دیا گیا ہے۔ اس لیے ہمیں بھی چاہیے کہ ہم جو ہے خوشی خوشی ہر ایک کے حقوق کو ہم ادا کرنے والے بن جائیں۔ آیت نمبر 8 میں یہ بتایا جا رہا ہے کہ کبھی کبھار جب میراث تقسیم کیا جا رہا ہوتا ہے تو خاندان کے غریب لوگ، مسکین لوگ، یتیم لوگ آ جاتے ہیں، تو ان کو بھی تھوڑا بہت دے دیا جائے خوشی سے، یہ نہ ان کو بھگا نہ دیا جائے۔ تو اس کے بارے میں فرمایا جا رہا ہے وَإِذَا، اور جب حاضرہ حاضر ہو جائیں، آ جائیں، القسمۃ تقسیم کرتے وقت، کون؟ اولو القربا، رشتہ دار قرابت والے، والیتامى، اور یتیم لوگ، والمساکین، نادار لوگ، حاجت مند مسکین لوگ، کیا کرنا ہے؟ فارزقوہم، تو ان کو بھی کچھ دے دیں، منہ، اس میں سے، وقولوا، تو ان کو بھگانا نہیں، جھڑکنا نہیں ہے، ڈانٹ ڈپٹ نہیں کرنی، بلکہ کیا کرنا ہے؟ اللہ پاک کیا فرما رہے ہیں وقولوا لہم قولا معروفا، تو ان سے جو بات کرنی ہے بہت ہی نرم انداز سے ان سے پیش آؤ، بات کرو نرم انداز سے۔ اس میں ایک آداب بتلایا ہے اور اخلاقی ہدایت دی گئی ہے کہ جب کسی مرحوم کا مال میراث کے طور پر تقسیم کیا جا رہا ہو تو بعض دفعہ وہاں پر جتنی بھی برادری اور کنبے کے جو لوگ ہیں، رشتہ دار وغیرہ، وہ جمع ہو جاتے ہیں، جن کو اس ملکیت میں سے کچھ شرعی حق نہیں ملنے والا ہوتا ہے، یعنی کہ قرآن میں جو لکھا ہے وہ نہ ہی ذوی الفروض میں سے ہیں، نہ ہی ذوی الارحام میں سے ہیں، لیکن دور کے رشتہ دار ہیں، یتیم ہیں، مساکین ہیں، غریب ہیں، محتاج ہیں، تو ان کو بھی تھوڑا بہت حصہ دے دیا جائے۔ جب حصہ سب میں تقسیم ہو جائے تو اس کے بعد ہر ایک اپنے حصے میں سے خوشی خوشی دے دے، لیکن جو لوگ غائبین ہیں یا چھوٹے بچے ہیں ان کی طرف سے نہ دیا جائے، لیکن جو بالغ لوگ ہیں، سمجھدار ہیں، وہ اپنی خوشی سے دے دیں۔ آیت نمبر 9 میں یہ بات بتائی جا رہی ہے کہ ایک شخص فوت ہو جاتا ہے، جو اس کے چچا ہیں، ماموں ہیں، جو سرپرست بنتے ہیں، اب وہ ذرا سوچیں کہ اگر میں مر جاتا تو میرے اولاد کے ساتھ، میرے بچوں کے ساتھ کیا لوگ معاملہ کرتے۔ تو جیسے اپنی اولاد کے لیے انسان نرمی والا معاملہ کرتا ہے، ایسے ہی یتیموں کے ساتھ بھی، جن کے آپ جو ہے سرپرست بنے ہوئے ہیں، ان کے ساتھ بھی اچھا معاملہ کریں، ان کے حقوق کو ادا کریں۔ آیت نمبر 9 میں اللہ پاک فرما رہے ہیں وَلْيَخْشَ، اس سے ڈرنا چاہیے، یعنی کہ سرپرست کو ڈرنا چاہیے، الَّذِينَ، جو لو ترکو، اگر وہ، لو کا مطلب اگر، ترکو، وہ چھوڑ دیتا، اپنے ننھے منھے بچوں کو جو ہے چھوڑ دیتا، من خلفہم، اپنے بعد، ذریہ اصل میں خاندان کو بولتے ہیں، ذریۃ ضعافا، کمزور اولاد، چھوٹے بچے، اگر ننھے منھے بچے چھوڑ دیتا،
خافوا علیہم، تو وہ جو ہے خوف کرتا، ڈرتا، ایسے ان پر بھی جو ہے نا اس کو ڈرنا چاہیے۔ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ، بس چاہیے کہ یہ لوگ اللہ سے ڈریں۔ وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا، اور درست بات کہیں۔ سدیدہ درست کو بولتے ہیں سیدھی بات، اور سیدھی بات کہیں۔ اس میں بتایا گیا ہے کہ ہمیں سوچنا چاہیے کہ اگر ہمارے چھوٹے بچے اگر ہم فوت ہو جاتے تو ان کے ساتھ کیا بنتا، بس ہر یتیم کے بارے میں تمہیں ایسا ہی سوچنا اور معاملہ کرنا چاہیے، تاکہ تمہارے دلوں میں ان کے لیے جذبہ رحمت اور محبت پیدا ہو، ہمدردی پیدا ہو۔ یتیموں سے سیدھی اور نرم سے اور اچھی بات کہنی چاہیے، پیار محبت سے بات کرنی چاہیے، کوئی سخت بات نہیں کرنی چاہیے، تاکہ ان کا دل نہ ٹوٹے، کوئی نقصان نہ ہو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یتیموں کی کفالت اور حقوق کی ادائیگی کی بہت تاکید فرمائی۔ ایک حدیث میں آیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شہادت کی انگلی اور جو درمیان کی انگلی دونوں کو جو ہے اٹھایا اور فرمایا کہ قیامت کے دن میں اور یتیم کی کفالت کرنے والا یعنی کہ جنت میں ایسے ہوں گے، بالکل قریب قریب۔ اس لیے یتیموں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا چاہیے، خاص طور پہ جو سرپرست ہیں اور وہ یتیموں کی پرورش کر رہے ہیں، ان کو تو چاہیے کہ بھئی ان کا مال ان کا پورا پورا ادا کیا جائے، ان کے حقوق کو ادا کیا جائے، تاکہ اللہ رب العزت جو ہے نا ہمارے ساتھ بھی ایسے ہی ہمدردی والا معاملہ کریں۔ سورۃ النساء کی آیت نمبر 10، اس میں اللہ رب العزت یہ فرما رہے ہیں کہ اگر یتیموں کی حق تلفی کریں گے، ان کے حقوق کو ادا نہیں کریں گے، ان کے مال میں خیانت کریں گے تو سخت وعید بیان کی گئی ہے۔ فرمایا گیا ہے ان الذین، بے شک وہ لوگ، یاکلون اکل کھانا کھاتے ہیں، اموال مال، کس کا؟ الیتامى یتیموں کا، ظلماً ظلم کے ساتھ، ناحق ناجائز طریقے سے۔ ان کے بلی کیا فرمایا جا رہا ہے؟ انما یاکلون، بے شک وہ کھا رہے ہیں، فی بطونہم نارا، یا بھر رہے ہیں وہ، فی بطونہم، بطون بولتے ہیں بطن کی جمع ہے پیٹ، پیٹ کو بولتے ہیں نارا، آگ بھرتے ہیں، یعنی وہ اپنے پیٹ میں آگ بھر رہے ہیں۔ وَسَيَصْلَوْنَ سَعِيرًا، اور دوزخ میں ڈالے جائیں گے۔ یاکلون وہ کھاتے ہیں تو وہ دوزخ میں ڈالے جائیں گے ایسے لوگ، اس لیے سخت وعید ہے۔ تو انسان کو کوشش کرنی چاہیے کہ یتیم کو مال نہ کھایا جائے۔ اس آیت میں یتیم کے حقوق اور ان کے مال میں خیانت کی سزا اس کا بیان کیا گیا ہے۔ انسانی معاشرے میں مال و دولت کی بڑی اہمیت ہے، اور ہر بندہ مال سے محبت کرتا ہے، اور وہ جب اس کے پاس مال آ جاتا ہے وہ کسی کو دینا نہیں چاہتا، خاص طور پہ جب یتیم کا مال آ جاتا ہے، اور یتیم بچے ناسمجھ ہیں، چھوٹے بچے ہیں، تو وہ مال ہڑپ کر جاتے ہیں اکثر لوگ۔ تو اس کے بارے میں اللہ رب العزت نے فرمایا ہے، کافی وعید بیان کی گئی ہے کہ وہ تو اس کو جائز اور حلال طریقوں سے کمانا عبادت میں تو شمار ہوتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے یتیموں کے مال کو ظلم کے طور پر ناحق طریقے سے ہتھیانے اور ناجائز استعمال کرنے والوں کے لیے فرمایا ہے کہ جو لوگ ایسا کرتے ہیں اور ان کا مال کھاتے ہیں، اپنے پیٹ کے اندر جہنم کی آگ جو ہے جھونک نہیں، اور ان کی آخرت کی جلسانے والی آگ الگ سے تیار ہے۔ جہنم کا عذاب تو ملے گا، دنیا میں بھی وہ ایسا کر رہے ہیں۔ اور حدیث میں بھی یتیم کے مال کھانے کو بڑے گناہوں میں شمار کیا گیا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور جو اس آیات میں میراث کی بات کی گئی ہے کہ بھائی ہم ہر ایک کو میراث دیں، جو ان کا حصہ بنتا ہے میراث کے اندر ان کے حصے دیں، جو ان کا حق بنتا ہے ان کا حق دیں، اور یتیموں کا خیال رکھیں۔ صرف یہ نہیں کہ بھائی یہ ہمارے نصاب میں ہے اور پیپر میں آئے گا، اصل تو یہ ہے کہ ہم اس پر عملی زندگی والے بن جائیں، تاکہ اس پر عمل کرنے والے بن جائیں اور یہ تمام حقوق کو ادا کرنے والے بن جائیں۔ اللہ تعالی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔